سب لوگوں سے بڑھ کر ہمارے سردار نبی پر جس نے احسان کیے ہیں وہ ابو بکر ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ کیا، یہ حدیث ہے، خود میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ مجھ پر احسان کس نے کیے؟ علامہ صاحب نے اس کا ترجمہ کر دی، لیکن علامہ صاحب کی فارسی ربائی کا جو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، آج اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے تو وہ بول اٹھتے، میں جو کچھ آکھنا چاہتا سا بندے آلوی تو وہی ترجمہ کر چکے، وہ بول اٹھتے۔ آپ سنیے ذرا، آمن الناس بر مولائے ما، سب لوگوں سے بڑھ کر ہمارے مولا ہمارے سردار نبی پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ کلیم اول سینائے ما، وہ ہمارے طور کا پہلا کلیم ہے۔ ذرا پیچھے جاؤ، طور سینا کون کلیم تھا؟ موسیٰ۔ باتیں کون کر رہا تھا؟ اللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کلیم اول سینائے ما، ہمارے سینا ہمارے طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، اسی زکوٰۃ نہیں دینی۔ حضرت عمر نے کہا کلمہ تو پڑھتے ہیں، وہ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے ہیں، انہاں نال لڑنا، اے دو محاذ نہ کھولو، انہاں نال بعد دو دو ہاتھ کر لیواں گے۔ یہ حضرت عمر جیسا آدمی، عبقری شخصیت، وہ مشورہ دینے لگا ہے، اور وہ جسم کا کمزور، لیکن حوصلہ تو دیکھیے، کہتا ہے جو شخص میرے آقا کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ بعض روایات میں آیا یہ کہنے کے بعد وہ اکیلے دروازے کی طرف بھاگے، میں اکیلا لڑوں۔ اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے، وہ میرے نبی نے خود روانہ کیا تھا، انتقال کی خبر آئی تو وہ واپس آ گیا۔ حضرت عمر پھر آئے، اسامہ کا لشکر ابھی نہ بھیجو، حالات ٹھیک نہیں، چاروں طرف فتنے کھڑے ہو گئے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھے، پھر شعر کا مزہ آئے گا۔ فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اس کو روک لوں؟ میں اسامہ کا لشکر بھیجوں گا۔ پھر تجویز آئی، اسامہ کی عمر 18 سال ہے، اس کے نیچے لڑنے والے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے بزرگ صحابہ، کمانڈر بدلو۔ فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا ابو بکر اس کو نہیں ہٹائے گا۔ صحابہ مشورے دے رہے ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لڑ لیں، پھر ادھر 3 محاذ اکٹھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ صحابہ پریشان۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو آبرو، ہمت کہتی ہیں طاقت کو، قوت کو، کشت کہتی ہیں کھیت کو، کس کو؟ اور ابر بادل کو۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت خشک ہونے لگے، جب کھیت مرجھانے لگے تو پھر بادل آتا ہے، برستا ہے، کھیت لہلہانے لگتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت بمعنی امت، ہمت او کشت ملت راچو آبرو۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو آبرو، ہمت او
ہمت او کشت ملت راچو ابرو ثانی اسلامو غارو بدرو قبر. ہر جگہ پہ ابو بکر ساتھ نظر آتا. پہلے میرا نبی ساتھ ابو بکر، پہلے میرا نبی ساتھ ابو بکر. غار میں پہلے میرا نبی، بولو تو صحیح ہے. تم ترس سکتے ہو، تم کبھی تصوراتی دنیا میں جا کے سوچا کرو. اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، ہمارے دل دکھتے ہیں. اس شخصیت کو کہنا غاصب، چور، لٹیرا، نبی کی بیٹی پہ ظلم کرنے والا. میری بڑی تمنا ہے، میری بڑی تمنا ہے کہ کبھی خواب میں مجھے میرے آقا کی زیارت ہو. بڑی تمنا آپ کی. بولو یار، بولو، ہاتھ کھڑے کرو نا یار. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آج رات ہو جائے. چہرے پہ داڑھی ہے تب، چہرے پہ داڑھی نہیں تب. عالم ہے، جاہل ہے، امام ہے، مقتدی ہے، پیر ہے، مرید ہے، تاجر ہے، سرکاری ملازم ہے، کس کی خواہش نہیں؟ مولا خواب جی بکھا دے. خواب جی تیرے آقا کا چہرہ کیسے تھا، تیرے آقا کی آنکھیں کیسی تھی، داڑھی مبارک کیسی تھی، ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح کیسے تھے. مولا خواب میں ہی دکھا دے. ہے تمنا. پھر بندیالوی بڑے نرم لہجے میں کہنے لگا ہے، بندیالوی شروع کرے تو آپ کی آواز سبحان اللہ سے مسجد گونجنی چاہیے. غار ہے، صرف ابو بکر ہے. میرے نبی کا سر مبارک ابو بکر کی جھولی میں ہے. 3 دن اور 3 راتیں ہیں ابو بکر نے رج رج کے میرے نبی نو ویکھیا. ان کی قسمت کو کون پہنچے؟ وہ تو میرے نبی کے رفیق ہیں، میرے نبی کے ساتھی ہیں. قرآن نے ان کو ساتھی کہا، اذ یقول لصاحبہ. جب اللہ کے پاک پیغمبر اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے. ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو روکا جائے. یہ ایسے جملے نہ بولا کر. یہ جملے تو بدماشوں، لٹیروں کے خلاف بھی نہیں بولے جاتے. یہ تم اتنے عظیم لوگوں کے خلاف یہ جملے بول دیتے ہو اور ممبر پہ بول دیتے ہو، شعر و شاعری کرنے لگتے ہو. جب تم کہتے ہو کربلا کا واقعہ کوئی اچانک نہیں ہوا، اس کی بنیاد تو سقیفہ میں رکھی گئی. سقیفہ میں کیا ہوا تھا؟ کون خلیفہ بنا تھا؟ حضرت ابوبکر. ابھی تو میرے نبی کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی. سقیفہ بنی سعد میں میرے حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تھے. تو کہا جاتا ہے کربلا کوئی اچانک نہیں ہوا، اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی؟ سقیفہ میں. کہاں کربلا 61 کا واقعہ اور کہاں ابو بکر کی خلافت 11 ہجری کی بات. خوف خدا کرو یار. کس واقعہ کو کن لوگوں کے ساتھ ملانے لگے جن کو فوت ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے. 3 راتیں تھیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے پوچھا ابو بکر وہ دیکھو کوئی بندہ آ رہا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا غلام ہے، نبوت کو بکریوں کا تازہ دودھ پلانے آ رہا ہے. دودھ پلانے آ رہا ہے. وہ دیکھو ایک سایہ پھر نظر آیا. یا رسول اللہ گھبرائیں نہیں، میری بیٹی اسماء نبوت کے لیے کھانا پکا کے لا.
پھر یہ کوئی آ رہا ہے، نہ گھبرائیے، یہ میرا غلام ہے، مکے کی ساری ڈائری پہنچانے آ رہا ہے۔ سارا گھرانہ ہی نبوت کی خدمت میں لگا ہوا ہے، سارا گھرانہ ہی نبوت کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اسماء بیٹی آئی نا، چہرے پہ تمانچے کے نشان ہیں۔ بیٹیوں والوں، سکا بھائی بھی جو اولاد کے لیے باپ کی طرح ہوتا، چچا اور باپ میں کیا فرق ہو؟ چچا باپ کی طرح ہوتا، لیکن وہ چچا بھی اگر تھپڑ مارے نا بیٹی کے چہرے پر تو باپ وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ چہرے پہ تمانچے، بیٹا کیا ہوا؟ کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیٹی کس کی تھی؟ بابا کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا بیٹا آپ کے چہرے پہ نشان ہے، بابا آپ چلے گئے تھے نا تو ابو جہل آیا تھا، جب پتہ چلا نا کہ نبی پاک تو رخصت ہو گئے، نکل گئے، اور بستر پر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ تو ہاتھوں سے نکل گئے، تو یہ ابو جہل کو بھی پتا تھا۔ اگلی غلطی تو سمجھ جانی چاہیے، کبھی اشارے بھی سمجھ آیا کرو یار۔ یہ ابو جہل کو بھی پتا تھا، ابو جہل کو بھی، نبوت اگر گھر میں نہیں ملے گی نا تو پھر نبوت ملے گی صداقت کے گھر میں۔ جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا، یہ میں حج کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں کوئی ریاکاری کرتا ہوں، نو، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تو یہ جو بافات کے سامنے دار التوحید نہیں، اللہ آپ کو لے جائے۔ جو گئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ آپ نے بافات کے سامنے دیکھا دار التوحید، اس دار التوحید کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد صدیق۔ جب میں گیا تھا تو یہ دار التوحید نہیں تھی، یہ مسفلہ محلہ تھا، بازار شروع ہو جاتا تھا، جہاں گجراں والا ہوٹل، گجرات ہوٹل، ایک طیبہ ہوٹل ہوتا تھا، اس کے ساتھ ایک گلی اندر جا رہی تھی۔ تو یہ مسجد میں نے اپنی حالت پہ اس محلے میں دیکھی، اور یہ مسجد عین اس جگہ پہ بنائی گئی تھی جہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا۔ میرے آقا کا گھر مروہ کی طرف، آپ نے دیکھا ہوگا میرے آقا کا گھر مروہ کی طرف، اور یہ جو مسفلہ ہے، باب فاس سے آپ نکلیں، باب عبدالعزیز سے آپ نکلیں تو سامنے محلہ ہے مسفلہ، جس کے آگے کبوتر چوک آ جاتا ہے۔ کبوتر چوک سے دو سڑکیں جا رہی ہیں، شار ابراہیم خلیل اللہ، اور وہ دوسری سڑک جو جا رہی ہے اس کا نام ہے شار ہجرت۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس رستے پر نبی پاک نے ہجرت کی تھی۔ ادھر سے آئے، مسفلہ محلہ سے حضرت ابوبکر کو لیا، اور اس رستے سے آپ آگے چلے گئے۔ اس سڑک کا نام ہے شار ہجرت۔ اور آج مکے سے مدینہ جو موٹر وے ہے، یہ عین اس راستے پر بنائی گئی ہے جس راستے سے گزر کے میرے آقا مدینہ گئے۔ پہلا راستہ بدر کی طرف تھا، جو پرانا راستہ ہے وہ بدر کی طرف، یہ نیا راستہ بنا ہے، یہ سارا شار ہجرت ہے۔ اس سے آپ نے ہجرت کا سفر کیا۔